بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کے طلباء کو کمپیوٹر کے پیپر کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ جو بچے 2026 میں پیپر دینے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے جا رہی ہے۔ تو بغیر کسی وقت کے ضائع کیے پیپر کی ترتیب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیپر میں کل 3 حصے موجود ہیں۔ پہلا حصہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہے اور تیسرا حصہ لانگ کوسچنز پر مشتمل ہے۔ ایم سی کیوز فل بک سے ٹوٹل 15 مارکس کے ہیں، جس میں صرف ایک چیپٹر نمبر 6 ایسا ہے جس میں سے معروضی پیپر میں شامل نہیں ہوگی۔ شارٹ کوسچنز کا جو پورشن ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کوسچن نمبر 2 ملے گا، جس میں 5 چیپٹر سے سوالات اکٹھے کیے گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 سے 2 سوال، چیپٹر نمبر 3 سے 2 سوال، چیپٹر نمبر 4 سے 2 سوال، چیپٹر نمبر 5 سے 1 سوال اور چیپٹر نمبر 7 سے 2 سوال شامل کیے گئے ہیں۔ یہ کل ملا کر 9 سوال بنتے ہیں، جس میں سے آپ کو 6 سوال حل کرنے ہیں۔ شارٹ کوسچن کے تمام سوال کوسچن نمبر 2، 3 اور 4 12 مارکس کے آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ شارٹ کوسچن کا جو پہلا سیکشن ہے کوسچن نمبر 2، یہ ڈیٹا بیس کے چیپٹرز میں سے ہے اور ڈیٹا بیس کے چیپٹرز میں سے ٹوٹل آپ کو 6 شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ دوسرا حصہ کوسچن نمبر 3، اس میں سے بھی آپ کو 6 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں اور 9 سوال دیے جائیں گے۔ چیپٹر نمبر 9، 10 اور چیپٹر نمبر 14 پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 9 سے کل سوال 4 ہیں، چیپٹر نمبر 10 سے 3 سوال شامل ہیں پیپر میں اور چیپٹر نمبر 14 سے 2 سوال شامل ہیں پیپر میں۔ ان 9 سوالوں میں سے کوئی سے 6 سوال آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کوسچن نمبر 4 ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 11، 12 اور 13 پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 11 سے بھی 3 سوال شامل کیے گئے ہیں پیپر میں، چیپٹر 12 سے بھی 3 سوال اور چیپٹر نمبر 13 سے بھی 3 سوال شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بھی آپ کو کوئی سے 6 شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں ٹو سیکیور فل مارکس۔ اس کے بعد چلتے ہیں لانگ کوسچن کے سیکشن پہ۔ لانگ کوسچن کے سیکشن میں 2 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک ڈیٹا بیس کا سیکشن اور دوسرا سی لینگویج کا سیکشن۔ ڈیٹا بیس کے سیکشن میں آپ کو 2 سوال دیے جاتے ہیں، جس میں سے آپ کو کوئی سا ایک سوال حل کرنا ہے اور اس کے مارکس 8 نمبر ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 جو ہے چیپٹر نمبر 1 سے سلیکٹ کیا گیا ہے، تھیوریٹیکل بیس کوسچن ہے، اور کوسچن نمبر 6 جو ہے وہ چیپٹر نمبر 6 سے سلیکٹ کیا گیا ہے اور یہ بھی تھیوریٹیکل بیس سوال ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹیمپٹ کر کے آپ اپنے پورے نمبر سیکیور کر سکتے ہیں، تو آپ ایک چیپٹر کو آرام سے چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لانگ کوسچن کا جو دوسرا سیکشن ہے وہ سی لینگویج پر مشتمل ہے۔ کوسچن نمبر 7 چیپٹر نمبر 8 سے لیا گیا ہے، جو کہ تھیوریٹیکل کوسچن پر مبنی ہے۔ کوسچن نمبر 8 چیپٹر نمبر 11 سے لیا گیا ہے۔ اس میں پروگرام شامل ہیں، کنڈیشنل سٹرکچرز پر مبنی پروگرام، if else، nested if اور سوئچ جن میں شامل ہیں۔ کوسچن نمبر 9 چیپٹر نمبر 12 سے لیا گیا ہے، جو پروگرامنگ سٹرکچر لوپ سے لیے گئے ہیں۔ 3 پروگرامنگ سٹرکچر لوپ آپ کے پیپر میں شامل ہیں، فور لوپ، وائل لوپ اور ڈو وائل۔ تو کوسچن نمبر 7، 8 اور 9 میں سے کوئی سے 2 سوال کر کے آپ اپنے کل 16 نمبر یہاں سے سیکیور کر سکتے ہیں۔ لانگ کوسچن کے کل ملا کر 24 نمبر ہوتے ہیں اور 5 چیپٹرز میں سے آپ نے کوئی سے 3 سلیکٹ کر کے اپنے یہ 24 نمبر سیکیور کر لینے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان بچوں کے لیے جو کہ سمارٹ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اور پیپر میں پورے نمبر لینا چاہتے ہیں، اور سیکنڈ کیٹیگری ان بچوں کی جو چاہتے ہیں کہ کم سے کم تیاری کر کے پیپر کو بآسانی پاس کر لیا جائے۔ چیپٹر نمبر 1 سے بھی تھیوریٹیکل کوسچن شامل ہے اور چیپٹر نمبر 8 سے بھی تھیوریٹیکل کوسچن شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فل مارکس گارنٹی کرنا چاہتے ہیں تو چیپٹر نمبر 11 سے if else کے پروگرام کر لیں۔ اسی طریقے سے
सिर्फ 3 चैप्टर डेटाबेस से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करके चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 आप अपने 6 सवाल जो आपको डेटाबेस के सेक्शन में से करने हैं वो आप गारंटी कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन में चैप्टर नंबर 9 और 10 के शॉर्ट क्वेश्चन करके आप अपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन गारंटी कर सकते हैं, और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 11 और 12 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके आप अपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन गारंटी कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो टोटल 7 ऐसे चैप्टर हैं, 2, 3, 4, 9, 10, 11 और 12। इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके आप कंप्लीट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सिर्फ 3 चैप्टर नंबर 1, 8 और 11 के लॉन्ग क्वेश्चन करके आप अपने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल हो मजीद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे।